اور اسی طرح ایک اور مستحب عمل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من رآ ہلال ذی الحجہ، جو بندہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، واراد ان یضحیہ، اور اس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، فرمایا فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، وہ اپنے پھر جسم کے بال اور اپنے ناخن کو نہ تراشے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اس لیے جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور جن بندوں کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، ان کے لیے یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو کر لیا آپ کو ثواب ملے گا، اگر کسی وجہ سے نہ کر سکے تو کوئی گناہ نہیں ہے، قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لہٰذا جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ بھی، اور علماء نے یہ بھی لکھا جو قربانی نہیں بھی کر رہے ہیں وہ بھی اس مستحب عمل کو کریں۔ اصل میں یہ مشابہت ہے حجاج کے ساتھ، حاجیوں کے ساتھ۔ حاجی جب حج کا احرام باندھ لیتا ہے اس کے بعد نہ جسم کے بال نہ اپنے ناخن کوئی چیز تراش نہیں سکتا، تو یہ اصل میں ان حاجیوں کے ساتھ جو ہے نا جی مشابہت ہے۔ اللہ نے جن کو توفیق دی وہ تو وہاں پر رب کے دربار کے اندر حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ جو یہاں پر ہیں تو ہم ان کی مشابہت اختیار کریں گے، کیا پتہ اللہ پاک اسی مشابہت کے اوپر ہمیں بھی وہ عطا فرما دے جو ان کو عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس لیے ہم مشابہت اختیار کر لیں۔ آئندہ سال ہو سکتا ہے اللہ پاک اس مشابہت کی برکت سے ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے۔ ان دنوں کے اندر ہم بھی جو ہے نا جی رب کے دربار کے اندر حاضر ہوں، اس لیے کسی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، کوئی بھی گناہ اس وجہ سے کہ یہ صغیرہ ہے یا چھوٹا ہے اس نیت سے نہ کرو، اور کوئی بھی عمل نیک عمل اس کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑو۔ کیا پتہ کون سی نیکی اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ ایک زانیہ فاجرہ عورت، فاحشہ عورت، کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخشش فرما دی۔ میرے رب کے دربار میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا ساری زندگی حج عمرہ کر کے آنے، یا ساری زندگی مسجد میں بیٹھ کر آنا ہے، یا ساری زندگی تہجد جو پڑھے گا وہی۔ اللہ پاک تو ایسی ذات ہے، کسی چھوٹے چھوٹے عمل کے اوپر بھی اللہ پاک جو ہے نا جی بخش دیتی۔ لیکن کوئی گناہ نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے اس نیت سے کہ چلو جی کر لو جی بعد میں توبہ کر لیں گے، یا چھوٹا ہے یا اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ اس گناہ کو خود ہی بڑا کر دیتا ہے، یہ ذہن کے اندر رکھو۔